ایک دوست سے پوچھا کہ یار تم تالیاں اتنی کم کیوں بجا رہے تھے؟ کہنے لگے یار جب زیادہ بجاؤ تو گاڑی میں بیگم بیٹھتے ہی پوچھتی ہے زیادہ خوش کیوں ہو رہے تھے، کس کو دیکھ کے تالیاں بجا رہے تھے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مجبوری، تو آپ نہ بجائیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ محترم جناب فیض کدوئی صاحب کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو اس سے ایک چیز تو ہمیں واضح ہو گئی کہ آئندہ کوئی ان کے ساتھ جہاز میں اور بس میں ٹریولنگ تو بالکل نہ کرے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی کڈنیپ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب ان کا نام یہاں پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا PDG فیض کدوئی، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر پی ہٹا دیں اور آخری میں کدوئی ہٹا دیں تو یہ بڑا خطرناک نام ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا دیر سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں۔ میں محمد حنیف خان صاحب کو، شہزاد صابر صاحب کو، ریئر ایڈمرل تنویر احمد صاحب کو، ہمارے رضوان عاڈیہ صاحب کو، انجم نثار صاحب بیٹھے ہیں، شاہد بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز میمن صاحب ہر دل عزیز، اور بڑی خوبصورت ٹائی جو ہے وہ انہوں نے اور فیض کدوئی صاحب نے لگائی ہے، تو لگتا ہے مقابلہ جاری اور ساری۔ روٹری انٹرنیشنل کے بارے میں سبھی کچھ آپ بتا چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بڑی آرگنائزیشن ہے، اور جس طرح آپ نے سب نے بتایا کہ دنیا میں اس کے آفیسز ہیں۔ میں تو صرف آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سب پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو معاشی بحران ہے اور جو سلسلہ کووڈ کے بعد، فلڈ کے بعد آیا ہے، تو جہاں ہمیں ضرورت میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑی تھی تو آج بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں میں اس کو سراہتا ہوں۔ جو پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی، جو فیض بھائی نے باتیں کی ہیں، اور بھی لوگ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حوصلہ ہے، اور آپ نے خود اس بات کی جو تھیم ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہوپ ہے اور امید ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر گورنر ہاؤس کے دروازے پہ ہی بیل آف ہوپ لگا دی ہے، تو امید ہم بھی جگا رہے ہیں، اور ہمارے سمیع بھائی جو کونسل جنرل ہیں عمان کے، اور ہمارے یہاں پہ سری لنکا کے کونسل جنرل موجود ہیں۔ ضرورت اس وقت کے حالات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے تو ہی ہم اپنے ان لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں جن کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آج ایک اس ماں کو ہماری ضرورت ہے جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب یہ اس کھلونے والے کی آواز سنے گا تو بلک بلک کے ضد کرے گا، روئے گا، لیکن اس ماں کے پاس 25 روپے نہیں ہے، اس ماں کے پاس 50 روپے نہیں ہے کہ وہ اپنے اس معصوم بچے کو گلی میں سے اس کھلونے والے سے کچھ خرید کے دے سکے۔ آج آپ روٹری کی بات کر رہے تھے، یقین جانے مجھے وہاں بیٹھ کے روٹی یاد آ رہی تھی، جو ایک غریب آدمی 20 روپے کی کیسے لے، 25 روپے کی کیسے لے، جبکہ وہ مہینے میں صرف 25,000 روپے ہی فقط کماتا ہے، اور 25,000 روپے کمانے والا کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور اس کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کو پالنا ہے، پڑھانا بھی ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اور پھر بجلی پانی اور گیس کے مہنگے بل بھی دینا۔ تو ایسے میں جو روٹری انٹرنیشنل کلب یہاں کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، وہ تھوڑے میں بھی بہت ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے پریزیڈنٹ کو، آپ کے جتنے ڈسٹرکٹ کے گورنرز ہیں، بلکہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ میرے علاوہ بھی بہت سارے گورنر بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں اپنے ADC کو کہہ رہا تھا یہاں زیادہ گورنر نہیں کرو، وہ پیچھے سے کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ جو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں، 50,000 بچے
آن سائٹ گورنر ہاؤس میں IT کے کورسز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جب یہ ٹیسٹ لیے تھے تو 5 لاکھ سے زائد لوگ تھے۔ عزیز بھائی، 50,000 کو ہم آن سائٹ پڑھا رہے ہیں، 4.5 لاکھ کو آن لائن شروع کر رہے ہیں، اور جو سندھ کے 6 اضلاع میں ہم یہ IT کا سیم کورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویب 3 سندھ میں لے کے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 ملین لوگوں کا میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کو IT کے یہ ڈپلومہ کورسز کرا دیں، تو کم سے کم بھی جو ایک شخص کی انکم ہے اس کورس کو کرنے والی وہ $1200 ہے، اگر وہ کمیشن بھی نکال دیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر $1200 کو ہم ملٹیپلائی بائی 1 ملین کریں تو یہ $12 بلین بنتا ہے، اور یہ $12 بلین جہاں ہم 1 اور 2 بلین IMF سے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں، تو اگر 1 سال ہم ان 1 ملین لوگوں پہ محنت کر لیں تو ہم $12 بلین پاکستان میں فارن ایکسچینج کی صورت میں لا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لائیں گے اور اس کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہم IT گورنر ہاؤس میں کرا رہے ہیں، اسی طرح ہم نے راشن ڈرائیو گورنر ہاؤس میں شروع کی، 4.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے اس 1 سال میں راشن کے باکسز دیے ہیں، جن کی موٹر بائکس چوری ہو جاتی ہیں، اور جو پچھلے سال چوری ہوئی اب تک ہم 1200 کے قریب موٹر بائکس لوگوں کو دے چکے ہیں۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھنا، تو ابھی مجھ سے رضوان آڈیہ بھائی کان میں کہہ رہے تھے کہ آپ جا رہے ہیں یا رک گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے، کچھ لوگ 5 دن میں 20 رن بناتے ہیں، ہم نے 1 دن میں اگر سینچری بنا لی ہے تو وہ سینچری زیادہ پیاری ہے یا 5 رن؟ لیکن بات یہاں ہوئی کہ میں کچھ شاعری بھی کر لوں، تو مجھے اس موقع کی مناسبت سے ایک شعر یاد آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت۔ رضوان بھائی، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ تو ہم کام کرتے رہیں گے، اور آندھیاں کتنی ہی آئیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم یہ چراغ نہیں بجھنے دیں گے۔ اور اسی پر شاعر کہتا ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، عزیز بھائی تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے تو بہت ساری باتیں کرنی تھیں، اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں بھی بتا رہا تھا کہ مجھے ابھی 3 جگہ اور جانا ہے، تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ بحیثیت گورنر سے روٹری کلب انٹرنیشنل کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں اس میں آپ کے ساتھ بحیثیت گورنر نہیں، ایز اے ممبر آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ جہاں جہاں میری ضرورت پڑے گی میں آپ کے شانہ بشانہ نظر آؤں گا۔ ویسے بھی رضوان آڈیہ بھائی کے ساتھ ایک کلوز کوارڈینیشن ہے، لیکن فیض بھائی کے ساتھ بھی، باقیوں کے ساتھ بھی، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر یہ سفر طے کریں گے جہاں ہماری اس وقت لوگوں کو پہلے سے زیادہ کہیں اشد ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، اور پھر تالی نہ بجائیے گا، زندہ باد۔